ایک دم تیسرا دھماکہ ہوا، وما ادراک وما ادراک وما ادراک ما الحاقہ ما الحاقہ ما الحاقہ، آواز میں گونج اور آواز میں تکرار، اور زمین آسمان کانپنے لگے، ہمالیہ پہاڑ بھی ہوا میں اڑنے لگا، ایسی خوفناک وہ آواز ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں کہہ رہا ہے، بلیک برن کے میرے بندو جانتے ہو وہ حقیقت کیا ہے؟ تم تو بلیک برن کو ہی حقیقت سمجھ کے بیٹھے ہو، یہ نہیں، یہ تو تمہاری نظر کا فریب اور دھوکہ ہے۔ الحاقہ وہ کیا ہے؟ ما الحاقہ وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور تم جان بھی نہیں سکتے وہ حقیقت ہے کیا۔ جب دل ہوا میں اڑنے لگے اور اپنے آپ متوجہ ہوئے کہ یا اللہ تو بتا کیا چیز ہے، وہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے طرز کلام پہ قربان جاؤں، اللہ نے ایک دم نہیں کہا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک دم نہیں بتایا کہ میں آؤ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، ٹھہرو، پہلے تمہیں ان لوگوں کے حالات بتاتا ہوں جنہوں نے تمہاری طرح اس حقیقت کو جھٹلا دیا، اور کچھ بھی نہیں، ایسے ہی حیات حیات لما توعدون، سب بکواس ہے، سب ویسے ہی ہے، یہ اتنی دنیا آج ایڈوانس ہو چکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کدھر ہے جنت، کدھر ہے دوزخ، کدھر ہے اللہ، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، بس مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم، وہ پٹی میں جلا کے راکھ بنا دیا، اور کون زندہ کرے؟ آگ میں جلا دیا، پانی میں بہا دیا، مٹی میں دبا دیا، کون زندہ کرے؟ یوم، اللہ کہتا ہے میں بتاؤں کون زندہ کرے گا؟ یوم ترجف الراجفہ، ایک آئے گا زلزلہ، تتبعها الراجفہ، اس زلزلے کے پیچھے آئے گا زلزلہ، قلوب یومئذ واجفہ، دل اچھل کے منہ کو آئیں گے، ابصارها خاشعہ، آنکھیں پھٹ جائیں گی، اپنے آپ ہوش حواس سلامت نہیں۔ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ اذا كنا عظاما نخرہ، قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ فانما هي زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ۔ بڑے خوفناک انداز میں قرآن قیامت کو بولتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، میں تمہیں پہلے سنو، کچھ لوگ تھے جو تمہاری طرح میرا بھی انکار کیا، اس دن کا بھی انکار کیا، میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، عاد و سمود نے کہا کچھ نہیں ہے، موج کرو، کون سوچتا ہے۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، پھر قوم سمود کو فرشتے کی چیخ نے کلیجے پھاڑ دی۔ میں قوم سمود کے علاقے میں گیا، انٹر ہوتے ہی پہاڑ عجیب طرح ہو جاتے، اس خوفناک چیخ نے انسانوں کو نہیں ختم کیا، پہاڑوں کی شیپ بدل گئی، اتنے خوفناک لگتے ہیں دیکھ کے۔ چونکہ دیکھنے کا شوق تھا تو ہمت تو کر لی، لیکن ان پہاڑوں کو دیکھ کے دل مٹھی میں اور خوف چھایا ہوا، اور جو کہ یہیں سے واپس چلے جائیں، اتنا دہشت تھی وہاں پر اس پورے علاقے میں۔ تو کئی میل میں پھیلا ہوا علاقہ ہے، تو وہاں کے یہاں کے پہاڑ، اور آپ دنیا میں جنہوں نے پہاڑ دیکھے سیدھے ہوتے ہیں، اسموتھ، اس کی میں شکل دیکھ رہا ہوں، بتا نہیں سکتا کہ اس فرشتے کی چیخ نے پہاڑوں کی شیپ بھی بدل دی اور ان کے رنگ و روپ کو بھی بدل دیا اور خوفناک بنا دی۔ لگتا ہے جیسے چٹانیں رو رہی ہیں اور پتھر رو رہے ہیں اور پہاڑ رو رہے ہیں، انسانوں پہ کیا گزری ہو۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، سمود کو چیخ نے مارا، واما عاد، قوم عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، اللہ نے ہوا چھوڑ دی۔ ہوا جب زمین بنائی اللہ نے تو یہ ہلتی تھی، تو اللہ نے پہاڑ لگا دیے تو قائم ہو گئے۔ تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ پہاڑوں سے طاقتور کوئی چیز تو نے بنائی؟ اللہ نے کہا ہاں، لوہا کاٹ دیتا ہے۔ تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ لوہے سے طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ نے کہا ہاں، آگ ہے، پگھلا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا آگ سے طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں، پانی ہے، بجھا دیتا ہے۔
پھر فرشتوں نے پوچھا یا اللہ پانی سے طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ نے کہا ہاں ہوا ہے جو اسے بخارات بنا کے اڑا دیتی ہے۔ اگلی سننا، یا اللہ ہوا سے طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ نے کہا ہاں، میرے بندے کا چپکے سے میرے نام پہ خرچ کرنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، یہ ہوا سے بھی طاقتور ہے، یہ جہنم کی اور میرے غصے کو بجھا دے، جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ ایمان والے کا عمل اتنا طاقتور ہے کہ کائنات کی سب سے طاقتور چیز ہوا، وہ بھی اس کے سامنے تابع ہو جاتی ہے، غلام ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے ہوا چھوڑی، سخر علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ میں نے قوم عاد کو 7 راتیں 8 دن ہوا چلا 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 ان کی گردنیں توڑ دیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، انہیں زمین میں درختوں کی طرح لٹا دیا۔ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة، پھر فرعون آیا بڑے تکبر کے ساتھ، قوم شعیب آئی بڑی تکبر کے ساتھ، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، پھر اللہ نے ان کو پکڑا پوری طاقت کے ساتھ۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، پھر نوح علیہ السلام کی قوم نے بڑا تکبر کیا تو اللہ نے سب کو اٹھا کے پانی میں ڈال کے تباہ و برباد کر کے غرق کر دیا۔ یہ ساری کہانیاں سنا سنا کے اللہ ایک دم پیچھے گیا، الحاقہ، وہ آواز تو میں نے تمہیں ابھی بتانا باقی ہے، اب سنو وہ کیا ہے۔ اب قرآن اس کی طرف آیا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ اللہ اکبر، ایسی حیرتناک، اس قدر خوفناک انداز ہے قرآن کا۔ ہماری تو بہت قسمت ہم قرآن سمجھتے ہی، گجراتی کیم چھو سیکھتا ہے، قرآن نہیں سیکھتا، پنجابی اسی تسی سیکھتا ہے، قرآن نہیں سیکھتا ہے، ABC سیکھتے ہیں، قرآن نہیں سیکھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن نہیں سمجھتے ہیں۔ میں تو پچھلے کتنے سالوں سے کھپا رہا ہوں اللہ کے واسطے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، خود پڑھو۔ ایک حصہ علماء سے متعلق ہے، وہ علماء سے پوچھو جو احکام، مسائل، حلال حرام، باقی تو سارا نصیحت ہے۔ کیا کہتا ہے میرا اللہ؟ کبھی دیکھا اٹھا کے کہ اللہ کیا کہتا ہے؟ تم بہت مصروف بزی اس ملک میں، تو اتنا تو کر لو، قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پورے قرآن میں 90 بھی پورا نہیں، 89 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اے ایمان والوں کا مطلب ہے کہ اللہ صرف ہم سے بات کرنے لگا ہے۔ وہ تو پڑھ لو اللہ کیا کہتا ہے، مجھ سے اللہ بات جو کر، آپ کے پاس لیٹر آتا ہے، ای میل آتا ہے، آپ کھول کے پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، واٹس ایپ آتا ہے، آپ کھول کے پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، فضولیات ہوتی ہیں پھر بھی آپ پڑھتے ہیں۔ تو میرا اللہ یا ایھا الذین آمنوا سے ای میل کر رہا ہے، واٹس ایپ کر رہا ہے کہ ایک ہے یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسان، وہ سب سے بات ہو رہی، ایک ہے یا ایھا الذین ہادوا، یہودیوں سے بات ہو رہی، ایک ہے یا ایھا الذین کفروا، یہ کافروں سے بات ہو رہی،
ایک ہے یا بنی آدم، یا آدم کی ساری اولاد سے بات ہو رہی. ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ صرف ہم سے بات ہو رہی ہے. یہ واٹس ایپ صرف آپ کے نام آیا ہے، یہ ای میل آپ کے نام آیا. ٹوٹل پورے قرآن میں صرف 89 دفعہ آیا ہے. اس کو تو پڑھ لو کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، کیا چاہتا ہے. روزانہ ایک پڑھ لو تو 89 دن میں تمہارا سارا قرآن کا خلاصہ تمہارے سامنے آ جائے گا کہ اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کن چیزوں سے روک رہا ہے. تو میرے رب کی کتاب جب قیامت کو بیان کرتی ہے تو دل تھر تھرا دیتی ہے، کپ کپا دیتی. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے او اب میں تمہیں سناؤں، ایک آواز ہوگی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز ہوگی اور زمین آسمان ایک دم ٹوٹیں گے، ریزہ ریزہ پرزہ پرزہ. اور ساری کائنات کے انسان آج مرنے والے ہیں، رونے والا کوئی نہیں. آج مرنے والے ہیں، دفن کرنے والا کوئی نہیں. آج مرنے والے ہیں، نہلانے والا کوئی نہیں. آج مرنے والے ہیں، کفن دینے والا کوئی نہیں. آج مرنے والے ہیں، قبر کھودنے والا کوئی نہیں. آج مرنے والے ہیں، اس کی جائیداد پہ لڑنے والا کوئی نہیں. آج مرنے والے ہیں، افسوس کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ چھوٹے بڑے سب. ایسا خوفناک دن ہے کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، مائیں دودھ پیتا بچہ بھول جائیں گی جب وہ آواز آئے گی. سب سے پیارا بچہ ہوتا ہے دودھ پیتے، ماں اس کو یوں اچھالے کہ یہ مرتا ہے تو مرے میں بچ جاؤں. اولاد بوڑھے ماں باپ کو یوں ویل چیئر سے دھکا دے گی، یہ مرتے ہیں تو مر جائیں میں بچ جاؤں. بھائی اپنے بھائی کو دھکا دے گا، ماں اپنی بیٹی کو دھکا دے گی، بیٹی اپنی ماں کو دھکا دے گی. کوئی بچوں میں کسی نہیں، سب پر موت کو اللہ طاری کر دے. پھر پہلے آسمان کی موت، پھر دوسرے آسمان کی موت، پھر تیسرے آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. جب صرف عرش کے فرشتے رہ جائیں گے اور 4 فرشتے، تو پھر اللہ کی آواز آئے گی کون باقی ہے. اللہ تو سارا دیکھ رہا ہے کون باقی ہے، کہے گا کون باقی ہے. تو ملک الموت کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے جبریل و میکائیل و اسرافیل اور میں آپ کا غلام. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل و میکائیل کو موت دے دو. تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عرش وہ ریکویسٹ کرے گا، سفارش کرے گا یا اللہ ایموت جبریل و میکائیل، یا اللہ جبریل میکائیل تو تیرے بڑے پیارے فرشتے ہیں، کہ ان کو بھی تو مارے گا، ان کو تو چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ بڑے جلال میں فرمائیں اسکت، خاموش، فقط کتبت الموت من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے، کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. جبریل مر جائے گا، میکائیل مر جائے گا. پھر اللہ فرمائے گا کون باقی ہے؟ تو کہے گا عرش کے فرشتے اسرافیل اور میں. تو اللہ فرمائے گا عرش کے فرشتے مر جائیں تو عرش کے 4 فرشتے جو نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے تو وہ ایک دم مر کے گریں گے اور عرش اللہ کے امر کے ساتھ کھڑا ہو جائے. پھر اللہ فرمائے گا کون باقی ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تو اسرافیل اور میں باقی. تو اللہ فرمائے گا فلیمت اسرافیل، اسرافیل کو مار دو. تو اسرافیل جب گرے گا تو وہ سور پکڑا ہوگا نا اس نے، تو وہ سور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر یوں اوپر جا کر جیسے یہ پنکھا چھت کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ سور عرش کے ساتھ جا کے ایسے فکس ہو جائے اور اسرافیل گر کے مر جائے گا. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ اب اسرائیل کی ٹانگیں کانپیں گی، میری واری بھی لگ گئی، ساری زندگی لوگوں کو مارے آج آپ مرنا پڑے گا. تو وہ ایسے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون باقی ہے؟ تو کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی ہے اور نیچے تیرا غلام باقی ہے. کیا منظر ہوگا، کیا سما ہوگا، کیا ذرا تصور تو کرو. تو اللہ تعالیٰ کی آواز ہے کہ مت فإنک خلق من خلقی، اللہ مر جا، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. تو حدیث میں آتا ہے اسرائیل
طاقت سے چیخ مارے گا کہ زمین آسمان پھٹتے چلے جائیں گے اس کی آواز کے ساتھ، اور وہ گر کے مر جائے، جب سارے مر جائیں گے، روحیں بے ہوش ہو جائیں گی قیامت کی آواز پر، جسم پہ موت اور روحیں بے ہوش، نیک ہو یا نافرمان ہو سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ ہائے 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 ہائے، پھر اللہ ساری مٹی ہوئی کائنات کو دیکھ کر فرمائے گا سنو، من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر اللہ دوبارہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر اللہ تیسری دفعہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرے مقابلے کا ہے تو سامنے آؤ۔ پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا اور کہے گا انا الملک، آج کون ہے میرے سوا بادشاہ، سبحان اللہ، آج میں بادشاہ۔ پھر اللہ دوسرا جھٹکا دے گا، زمین آسمان کانپ اٹھیں، پھر اللہ کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر اللہ تیسرا جھٹکا دے گا، زمین آسمان ایسے پتوں کی طرف کانپنے لگیں، پھر اللہ کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این المتکبرون، ڈالر پاؤنڈ اکٹھے کرنے والے کدھر ہیں؟ بڑے بڑے محل بنانے والے اور بڑی بڑی گاڑیوں پہ تکبر سے چلنے والے کدھر ہیں؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ متکبر فرعون، حامان، قارون، شداد، نمرود کدھر ہیں؟ کوئی وہ تو جواب دے۔ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی بولنے والا ہے ہی نہیں، تو اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج کوئی بادشاہ نہیں، آج اکیلا اللہ بادشاہ ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میرے بندو بلیک بن والو، میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹا دی، میں ہی دوبارہ زندہ کر دوں، کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ میرے بھائیو یہ سب کچھ ہونے والا ہے، ہم کتنے غافل ہو کے چل رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفرت کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے اتنا خوفناک نظام چلا آ رہا۔ یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ کیا خوفناک لہجہ ہے قرآن کا یہاں بول دو۔ ایک کافر ہے آس بن وائل، اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی پرانی، تو ہمارے نبی کو دکھا کے یہ ہڈی دیکھ رہے ہو؟ میں کہا، تو اس نے اس کو ایسے نا اپنے تھم کے ساتھ ایسے زور زور سے رگڑا تو وہ سرما بن گئی، تو اس نے پھونک ماری، ہوا میں اڑ گئی۔ کہنے لگا اتزعم ان ربک یحیی هذه وهي رمیم، اے محمد کیا تو دعویٰ کرتا ہے کہ تیرا رب اسے زندہ کرے گا دوبارہ، جس کو میں نے سرما بنا کے ہوا میں اڑا دیا، تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو ابھی ہمارے نبی کی بات درمیان میں تھی کہ جبریل آ گیا کہ یا رسول اللہ جواب دیں، اللہ خود آ گیا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها
مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سورہ یاسین کی آخری آیات ہوتی کہ دیکھو 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 اس بدماش کو دیکھو جس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا، آج مجھ سے مثالیں اور دلیلیں مانگتا ہے کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا. میرے حبیب سے فرمائیے جس رب نے تجھے پیدا کیا تھا تو کچھ نہیں تھا، اس ہڈی کو پیدا کیا تھا یہ کچھ نہیں تھی، وہی رب دوبارہ یہ سب کچھ زندہ کر دے گا. ایک دفعہ امیہ بن ابی سلط بہت بڑا شاعر گزرا ہے، میرے نبی کو اس کے اشعار بڑے پسند تھے. ایک مجلس میں عمر بن شریف فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تمہیں کوئی امیہ کے اشعار یاد ہیں؟ امیہ بن ابی سلط ان کا جی کا سناؤ تو صحیح. کہ میں نے ایک دو سنائے تو پھر آپ نے کہا اور سنا، میں نے اور سنا، پھر آپ نے کہا کہ میں نے اور سنایا، پھر آپ نے کہا پھر میں نے اور سنا. کہ ایک محفل میں میرے نبی نے 100 شعر سنے. ادبی ذوق تھا، بالکل خشک نہیں ہونا چاہیے میرے نبی کا ادبی ذوق. تھوڑی سی ہنسی مذاق کی بات ہو تو جو زیادہ خشک ہو جاتا وہ لایا نہیں ہو گئی یہ تو کام خراب ہو گیا. ارے بھائی انسان ہنسے نہیں تو زندہ کیسے رہے؟ ایک دم جماعت میں تھے تو میں نے امیر سے کہہ دیا کھانا کھا لوں بھوک لگ رہی. کل دین مٹ رہا ہے تو میں کھانے کی سوچ. اور میرے نبی کی زندگی کی خوبصورتی سب پہ چڑھ کے بولنے والا جادو. پر ہماری بدقسمتی ہے ہم نے نہ اپنے نبی کو پڑھا نہ ان کی زندگی کو پڑھا. صرف نماز روزے کو یا روزہ چلے کو ہم نے سمجھا بس یہی دین ہے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. میرے نبی کی زندگی ہے زندگی، لمحہ لمحہ ایک ایک منٹ کس طرح گزارا کہ سورج چاند ستاروں کا نور بھی کم پڑ گیا آپ کے نور کے سامنے اور میرے نبی کی زندگی کے سامنے. بھائیو اللہ کے واسطے یہ تبلیغ اصل زندگی کو سیکھنے کی محنت اور اس زندگی کو زندہ کر کے اوروں تک پہنچانے کی محنت. تو میرا اللہ کہے گا میں نے دنیا بنائی میں نے مٹائی میں پھر زندہ کر دوں گا اور پھر اللہ زندہ کرے گا. اوہ اللہ چونکہ سب بے ہوش ہوں گے تو نیکی بدکار کی بدی سب خاموشی ہوگی، سب سکون میں ہوں گے بے ہوشی. جب اللہ تعالیٰ دوبارہ آواز لگائے گا اور قبریں پھٹیں گے اور نکلیں گے تو دونوں کا فرق دیکھنا. نکلیں گے قبر سے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، تھکے ویران کالے کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ، کالی رات کی طرح سیاہ چہرے ہوں گے. سیاہ تسود وجوہ، کالی رات، نیلی آنکھیں، کالے چہرے، جسم سے بدبو. اور کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہم مر گئے ہمیں کس نے قبر سے اٹھا دیا. یہ وہ کہیں گے ہم مارے گئے ہمیں کس نے قبر سے اٹھا دیا. کچھ لوگ قبروں سے نکلتے ہی پہچانے جائیں گے وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ. کچھ قبروں سے نکلیں گے روشن چہرے، چمکتے چہرے، مسکراتے چہرے اور اللہ کی رحمت کی بشارتیں سننے والے چہرے. وہ پہلے والے کہیں گے من بعثنا، یہ ہمیں اٹھایا کس نے ہے. اور یہ جن کو اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے یہ آگے سے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ارے میرے بھائیو یہ وہ دن ہے جو ہم تمہیں بتاتے تھے کہ ایک دن آ رہا ہے، تیاری کر لو اور تم کہتے رہے دیکھا جائے گا اور تم غفلت کی زندگی گزارتے رہے. آج وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی. ہائے میرے ربا، پھر میرے رب کا نظام چلے گا، پتہ نہیں کس طرح ساری کائنات کو اکٹھا کرے گا.
اور اللہ کا عرش آئے گا، اللہ کی جنت آئے گی، اللہ کی جہنم آئے گی. ازلفت الجنت للمتقین، جنت آ گئی. وبرز الجحیم للغاوین، جہنم آ گئی. وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو لایا گیا. وجاء ربک والملک صفا صفا، میرا اللہ آ گیا. ونضع الموازین القسط، ترازو آ گیا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط آ گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، فائلیں پکڑا دی گئیں، اپنے اپنا عمل ہاتھوں میں دے دیا گیا. اس وقت کا سب سے خوفناک عمل، اے بھائی پانی والو، اے بھائی بیٹھ جاؤ، شاباش، میں بھی بہت پیاسا ہوں، بیٹھ جاؤ، شاباش، تھوڑی دیر پیاس برداشت کر لیں، شاباش، بیٹھ جاؤ، اے بھائی بوتل والا ادھر ہی بیٹھ جاؤ. معاف کرنا، میں تم سے زیادہ تھکا ہوا ہوں اور زیادہ مشقت میں ہوں. یہ اللہ کی بات کے ادب کے خلاف ہے کہ بیچ میں پانی تقسیم ہو رہا ہے تو اس لیے تھوڑی آپ کو تکلیف دے رہا ہوں. اس میں انشاءاللہ ہم سب کو اجر ملے. برا نہ منانا، معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ اس بات کا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑی سی پیاس کو برداشت کر کے اور تھوڑی گرمی کو برداشت کر کے ہم اپنے مالک کی بات سنیں، اپنے محبوب کی بات سنیں. تو بھائیو، جب اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا، پھر سب سے خوفناک ٹائم وہ ہوگا جب اعلان ہوگا طارق جمیل کو بلاؤ. یہ میرے لیے سب سے خوفناک ٹائم ہوگا. کسی کی زینب کو بلاؤ، یہ زینب کے لیے سب سے خوفناک ٹائم ہوگا. عثمان کو بلاؤ، شفیع کو بلاؤ، یہ سب سے خوفناک ٹائم ہوگا. اگر موت ہوتی تو یہ مر جاتی، ہم مر، جب اعلان ہوگا طارق جمیل آ جائے، مر جاتی، موت مر گئی. تو یہ ایسے جائے گا جیسے بکری ہوتی ہے نا، بکری کمزور بکری کہ وہ چلتی ہے تو اس کی ٹانگیں ایسے ایسے کرتی ہیں، ایسے 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 ایسے. تو یہ اس طرح کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اللہ کی طرف سامنے ترازو ہوگا، وہاں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے آتیتک وخولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا، میں نے تمہیں دنیا میں بہت کچھ دیا تھا، کیا کر کے آئے ہو. او بھائیو، بہت بڑی گھاٹی آ رہی. تو میرا اللہ کہے گا تولو، لاؤ اس نے جو کچھ کیا تولو. اگر اس کی نیکیاں گھٹ گئیں تو اس کا ترازو ایسے ہو جائے، یہ لیفٹ سائڈ نیچے ہو جائے گی، نیکی والی سائڈ اوپر ہو جائے گی. تو ایک اناؤنسمنٹ ہوگی، ان فلان ابن فلان، فلاں فلاں کا بیٹا یا بیٹی، خفت موازینہ ہو، اس کی نیکیاں کم ہو گئیں، وشقی شقاء، ناکام ہو گیا، لا یسد بعدہا ابدا، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا. جب اس کا یہ فیلئر اعلان ہوگا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا. میں نے قرآن پڑھا تھا الحق خذوہ، میں نے پہلے آیات پڑھا، خذوہ، پکڑو پکڑو. یہاں کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہے، ہتھ کڑی لگاتے ہیں یہاں. اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی؟ اللہ کہے گا خذوہ، پکڑو، مجھے دیکھنا سارے. ایک فرشتہ آئے گا، وہ یہاں سے نہیں، وہ یہاں ہاتھ ڈالے گا یہاں، اور یوں کرے گا تو اس کا یہ نیچے والا جبڑا وہاں تک چلا جائے گا اور وہ گرے گا، اور ایسے لوٹ پوٹ ہوتا ہوا دور جا کر گرے گا تو پھر کھڑا ہو جائے گا، پھر کہے گا رحم کرو رحم کرو. تو وہ پولیس کہے گی ہم کیسے کریں، تم پر اللہ نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں. اگر کوئی عورت اس طرح فیلئر کا اعلان ہو گیا کہ یہ فیل ہو گئی، نیکیاں گھٹ گئی ہیں، تو اس کو بھی اللہ کہے گا خذوہا، پکڑو اسے. اب عورت کو یہاں سے نہیں پکڑیں گے، ہاتھوں سے نہیں، جسم کو ٹچ نہیں کریں گے، اس کے سر کے بالوں سے پکڑیں گے اور ایک جھٹکا دے گا. وہ بھی اسی طرح ایسے جائے گی، گیند کی طرح، بال کی طرح، اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح، اور اس کے کھڑی ہو کر کہے گی رحم کرو رحم.
وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں؟ ایوب کلیجہ پھٹتا ہے جہنم کو بیان کرتے ہوئے، ہمت نہیں ہوتی۔ میں نے ایک دفعہ جہنم کو خواب میں دیکھا، 1 مہینہ میں کھانا نہیں کھا سکتا، حالانکہ وہ خواب تھا۔ اور جب میری آنکھ کھلی تو ٹھنڈا کمرہ تھا اور میرا سارا جسم پسینے سے پانی پانی تھا۔ میں نے اس کی آگ کی آواز سنی اور لوگوں کو اس میں جلتے دیکھا۔ وہ خواب، لیکن آپ یقین مانے 1 مہینہ مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، تو اس میں گر جائیں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ فی سموم و حمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ جہنم کے پانی کا ایک باؤل، ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈال دو تو سارے سمندر ایسے ابلنے لگیں گے، تو کیا بلا ہے؟ تو ناکام ہونا کوئی آسان چیز نہیں، اس دن ہلاک ہو گئی، ہلاک ہو گیا، یہ دن رونے کا ہے۔ اس دن کے لیے تیاری کرنی ہے، اس دن کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ دنیا ایک پزل ہے جس کا ایک ٹکڑا آخرت ہے۔ پزل کا ایک ٹکڑا نکل جائے تصویر نہیں بنتی۔ ہم سب نے اپنی پزل میں سے آخرت کو اڑا دیا ہے، تصویر ہی غلط ہو گئی۔ تصویر غلط ہوئی ہے تو ڈائریکشن غلط ہو گئی ہے، محنت غلط ہو گئی ہے۔ اور میرے رب، میرے نبی نے اس پزل کو مکمل کیا آخرت کو بیچ میں ڈال کے۔ جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اس کے لیے اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا بیٹی اس کی نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا، اب یہ کبھی ناکام نہ ہوگا۔ اس کی بھی تفصیل ہے، ناکامی کے بعد آگے کیا ہوگا، نہ میری ہمت بنتی ہے میں آپ کو سناؤں، نہ آپ کی ہمت بنے گی کہ آپ اس کو سنو۔ تو میں نے صرف کٹ شارٹ کر کے صرف اس کا پہلی اسٹیج بتا دی کہ کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ اب سب بیٹھے ہوئے کتنی گرمی لگ رہی ہے نا، کہ یہ ہم نے بہت ہلکے ہلکے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے آگ کے ہوں، آگ ہی کا کرتا بنا کے پہنایا جائے اور آگ ہی کا اس کو ٹراؤزر پہنایا جائے گا، اس کے پلے کیا رہ جائے گا؟ ایک حدیث یاد آ گئی، بعد میں بھول جاؤں۔ ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کی نیکیوں اور گناہوں کو تولا جا رہا ہے، اور اس کا جو ترازو ہے وہ یوں ہو رہا ہے، یوں۔ جب وہ ایسے ہوتا ہے تو اس کا دل کچھ کھڑا ہوتا ہے، جب ایسے ہوتا ہے تو وہ مرنے والا ہو جاتا ہے، اور وہ سٹیبل نہیں ہو رہا، کبھی اس طرح جاتا ہے تو پھر یوں ہو جاتا ہے، یوں ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ یا اللہ میں مر جاؤں، یا اللہ میں مر جاؤں، مجھے موت دے دی۔ اتنے میں ایک بادل سا آتا ہے اور آ کر اس کے رائٹ سائڈ والے ترازو میں آ کے ایسے فکس ہوتا ہے، تو وہ یوں ہو جاتا ہے، اس طرح فکس ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے شکر الحمدللہ۔ پھر وہ فرشتے سے پوچھتا ہے بھائی صاحب یہ کیا ہے جس نے آج میری جان بچا دی؟ وہ کہتا ہے میرے دوست یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں، جو بلیک برن میں تو اس اچھے اخلاق سے زندگی گزار کے آیا تھا، آج اس نے تیری جان بچا دی۔ اچھے اخلاق، تبلیغ کی محنت، تصوف کی محنت، مدارس کی محنت، علماء کی محنت کا سب کا خلاصہ ہے کہ اخلاق اچھے ہوں۔ اگر اخلاق ہی اچھے ہیں تو تبلیغ کیا، تصوف کیا، خانقاہ کیا، مدرسہ کیا، درس کیا، ساری محنت کا خلاصہ اخلاق۔ اور میرے نبی کی ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑو، پھر آپ کو اس حدیث کی سمجھ آئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا انسان کے ترازو میں سب سے وزنی چیز جو آئے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں۔ اخلاق سب سے وزنی کیوں ہوں گے کہ دنیا میں بھی اخلاق کا وزن سب سے زیادہ انسانی جسم پر پڑتا ہے۔ معاف کرنا، صبر کرنا، غیبت سے بچنا، بیک بائٹنگ سے بچنا، گالی سے بچنا، حسد سے بچنا، جھوٹ الزام سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ جسم پہ وزن ڈالتا وہاں وزن ڈالتا۔ تو جب یہ اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا یا ہو گئی،
تو وہ پتہ نہیں کس حال میں جائے گا، ننگے بدن سارے ہوں گے، تو میرا اللہ کہے گا میرے بندے بندی کو کپڑے پہناؤ۔ اب جنت کے کپڑوں کا سائز ہے 130 فٹ کا، اور یہ گیا ہوا ہے 5 فٹ کا، 5.5 فٹ کا، تو پھر اس کی ہائٹ ایسے نکلے گی، یہ کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے ایسے نظر آتا، تو اس طرح یہ یوں جائے گا ایسے ایسے، اور 130 فیٹ پہ جا کے یہ فکس ہوگا۔ مرد ہے یا عورت، گجراتی ہے یا پنجابی، 130 فٹ، کمزور ہے یا صحت مند، 130 فٹ پہ جا کے اس کا قد کھڑا ہوگا، اور پھر ایک دم جنت کے 100 جوڑے اللہ اس کو پہنے، ایک نہیں پہنے گا، کرتا شلوار بنیان نہیں، 100۔ 100 اٹھائے گا کیسے؟ وزن نہیں ہوگا۔ وزن کیوں نہیں ہوگا؟ ہر کپڑے کا وزن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کا جو لباس بنائے گا وہ نور سے بنائے گا، نور، لائٹ کو دھاگا بنائے گا، اور اس کا وزن نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے اوپر 100 لائٹیں جلاؤ یا ایک جلاؤ، آپ پر تو کوئی وزن نہیں ہے۔ لائٹ، نور، روشنی وزن نہیں ہوتا ہے، اس لیے تو سب سے زیادہ تیز ٹریول کرتی ہے روشنی، 1,86,000 مائل پر سیکنڈ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے کپڑوں کو جو ڈیزائن دے گا نور سے دے گا، نور کو دھاگے میں تبدیل کر کے اس کے کپڑے بنائے گا۔ تو آپ 100 جوڑے یوں پہنو گے، یوں اتارو، اور اب میں نے کرتا پہنا ہے تو بنیان نظر نہیں آ رہے، ان 100 جوڑوں میں آپ کے سارے جوڑے نظر آئیں، آخری جوڑا آپ کو کور کرے گا، آپ کی باڈی کو، اور باقی 99 پورے 100 آپ کو اوپر نیچے نظر آئیں گے۔ اور ہر، جیسے یہ ہوتا ہے نا، جیسا لباس ہو ویسا میک اپ عورتیں کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر جوڑے کے مطابق آپ کے چہرے پر میک اپ کی لہریں لائے، 100 رنگ آپ کے چہرے پر آئیں۔ اور ایسے ہی عورت جب کامیاب ہو جائے گی تو اللہ کا اعلان ہوگا کہ میری بندی کو کپڑے پہناؤ، تو اس کا بھی قد 130 فٹ ہوگا، اور وہ جنت کے 100 جوڑے پہنے۔ اب یہ پہننا اتارنا اگر ہمارے ذمہ ہوا تو 100 جوڑے پہننے کے لیے پھر ہاتھوں کو پہلوان بننا پڑے گا پہلے، اور 100 جوڑے اتارنے بھی ہوں تو پہلے ویٹ لفٹنگ کرو تاکہ ہاتھ مضبوط ہو جائیں، پہنتے جاؤ اتارتے جاؤ۔ اچھا 100 جوڑے اتارو تو رکھو کہاں؟ میں کبھی کبھی بڑا مزہ لیتا ہوں کہ پوری جنت میں ایک بیگ کوئی نہیں، ایک شاپر کوئی نہیں، پوری جنت رہنا ہمیشہ ایک بیگ کوئی، ایک شاپر کوئی، تو اب یہ 100 جوڑے میں اتاروں تو رکھو کہاں؟ واشنگ مشین کوئی نہیں، لانڈری کوئی نہیں، نہ گھر میں نہ باہر بازار میں، تو میں قربان جاؤں۔ تم صرف ارادہ کرو، اللہ صرف ارادہ کرے گا میرے بندے کو جوڑے پہناؤ، آپ کو نہیں پہننے پڑیں گے، صرف تمہاری نظر آ جائے گی تو 100 جوڑا تمہارے جسم پہ آ جائے، پھر تم نے اتارنے چینج کرنے ہیں، چینج کرنا، تو 100 کے 100 اللہ اگلے چینج کرے گا، نئے پہنائے گا۔ وہ 100 کہاں گئے؟ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا۔ چلو یہ تو کپڑے ہیں، یہاں بھی ہم کپڑے بدل لیتے ہیں، ہر نے مختلف رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، شکل کیسے بدلیں؟ شکل تو ہوگی، تو جمعے جمعے اللہ کا دیدار ہوا کرے۔ جنت کی سب سے بڑی دولت ہے اللہ کو دیکھنا، یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور وہ ہر جمعے ہوگا۔ لیکن جو جنت الفردوس میں چلے جائیں گے ان کو صبح بھی ہوگا شام بھی ہوگا جنت ہوگا۔ اور ابو بکر صدیق نے اس امت میں سب سے زیادہ جان ماری اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو کھپایا، جس پر میرے نبی نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا پر ابو بکر کا حق ادا نہیں کر سکا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ تو جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کو دیکھیں گے، شام بھی اللہ کو دیکھیں گے، اور جمعے کو بھی دیکھیں گے۔ 6 دن اسپیشل VIPs یہ سارے سسٹم، اور 7ویں دن عمومی سب کے ساتھ مل کر بھی۔
جب یہ وہاں سے واپس ہوں گے تو راستے میں ایک بازار ہوگا، ادھر بھی سنڈے بازار لگتا ہوگا کوئی، تو پانی وہاں ایک جمعہ بازار لگے گا، عورتوں کا الگ مردوں کا الگ۔ جب ایمان والی مستورات واپس آئیں گی اور مرد واپس، تو راستے میں وہ بازار آئے، بازار سے گزر کے آگے جائیں گے، اس میں تصویریں لگی ہوں گی، بڑی بڑی خوبصورت پینٹنگز، عورتوں کے بازار میں عورتوں کی شکلوں کی، مردوں کے بازار میں مردوں کی شکل کی۔ تو اس کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ مجھے پسند فرمائیں تو میں آپ کے اندر آ جاؤں گی، آپ کا چہرہ بدل جائے گا اور یہ چہرہ بن جائے گا۔ پلاسٹک سرجری سے کتنی مصیبت ہوتی، پھر بھی بڑھاپا نہیں جاتا ہے اور مصیبتیں الگ ہو جاتی ہیں۔ وہ بیچارہ مائیکل جیکسن نہیں تھا، وہ کتنی مشکل زندگی بن گئی اس کی، اپنی کھال چینج کروا کے کہ عام زندگی نہ گزار سکا اور پہلے ہی مر گیا۔ تو اس کے نیچے لکھا ہوگا کہ ہم آپ کے شکل میں بدل سکتے ہیں، تو آپ کو کھڑے کھڑے ایک شکل پسند آئی، پھر یہ ہو جائے میرے رب کی قسم یوں ہوگا اور آپ کا یہ چہرہ بدل کے وہ بن جائے۔ اب بیگم صاحب کو کوئی اور شکل پسند آ گئی تو ان کو پسند آئی تو ان کا اگلا چہرہ گیا اور نیا چہرہ لگ گیا، اور آپ نے اپنا چہرہ الگ بنا لیا، بیگم نے الگ بنا لیا، جنت میں کٹھے ہوئے تو لڑائی نہیں ہوگی، بیگم صاحب کون آ گئی ہو میری جنت میں، غیر محرم برائے مہربانی تشریف لے جا، وہ آگے کہ تو غیر محرم کتھو آ گیا میرے سر پہ چڑھ گیا، چل بچ جائے تو وہ ایک دوسرے کو فوری پہچانیں گے کہ یہ میرا ہسبینڈ ہے، یہ میری وائف ہے، ایک دم پہچانیں گے۔ اللہ کامیاب زندگی کو اتنا حسین کر دے، کپڑے پہن 130 فٹ کی ہائٹ پر اللہ ایمان والی عورت کو، چونکہ جنت کی عورت بھی 130 فٹ کی ہے اور آدم علیہ السلام اور اماں حوا بھی 130 فٹ کے تھے، اس کے بعد وہ یہ چھوٹے ہوتے یہ رہ گئے۔ میں ویسے مذاقن کا کرتا ہوں 5 فٹ کے جنت میں چلے گئے تو جنت کی بیگم تمہاری جیب میں ڈال لے گی، گجراتی بیچارہ اندر سے کہے گا کیم چھو، وہ بھی کہے گی مجامہ بیٹھا رہو، جیب میں بیٹھا رہو، میری جیب میں بیٹھا رہو۔ وہ تو گم ہو جائیں گے، اس کے کپڑوں میں گم ہو جائیں گے اگر 5 فٹ کے چلے گئے۔ پھر اس کے بال 130 فٹ لمبے بال ہیں، 130 فٹ لمبے بال، پوری پانی کی آبشار کے، 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 1، میری انگلی دیکھ رہے ہو بولو، ایک بال توڑ کے بلیک برن مرکز میں ڈال دے، ایک بال، میرے رب کی قسم جس نے ہم کو پیدا کیا یہاں سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے، کیا چیز ہے۔ کئی دفعہ سمندری سفر ہوا اور جب بھی وہ اوپر جہاز کے اوپر چڑھ کے میں نے سمندر کا منظر دیکھا تو مجھے یہ حدیث ضرور یاد آئی کہ جنت کی لڑکی ایک تھوک 7 سمندر میں ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ ہر دفعہ میں گم ہوں کہ سمندر تو کہیں کنارہ نظر ہی نہیں آ رہا، اور 71% تو سمندر ہے، 71% پانی ہے سمندر، 29% زمین ہے۔ تو اس میں چلتے ہوئے کئی دفعہ جو سفر ہوا تو میں کہتا یا اللہ، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، یہ تھوک تو عیب ہے، یہ تو دنیا میں ہے، لیکن وہ ویسے ہی زور لگا کے کوئی اپنے منہ کے پانی کو چھوچھا کر کے تھو کرے۔
تو سارے سمندروں کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا. کیا چیز ہے وہ؟ تو میرے ساتھ تصور تو کرو وہ کیا چیز اللہ بنا رہا. تو اس کے بول میں کیا مٹھاس ہوگی. یہاں بیوٹی کوئن نہیں ہوتی، بیوٹی کوئن جو یہاں مقابلے ہوتے ہیں، بیوٹی کوئن شہد میں تھوک ڈال دے کھاؤ گے؟ کسی پٹھان کو دیا تو ویسے ہی ڈس کر دے گا اس کو، بیوٹی کوئن کا ہی جنازہ کر دے گا. یہاں کی حسینہ عالم شہد میں تھوکے تو ہم اٹھا کے باہر پھینک دیں، اور وہاں کی عام لڑکی، عام ایک ہے چھوٹی جنت، ایک ہے بڑی جنت. بڑی جنت کی لڑکیوں کا حسن و جمال میں وہ فرق ہے جو چاند اور ستاروں میں فرق ہے، اتنا فرق. اور تبلیغ کے کام کی خوشخبری ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے. عینا کہتے ہیں موٹی آنکھ والی. اور جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو سننا 70,000 نوکر رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں اور 70,000 لیفٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں. صرف اس کے ساتھ گارڈ آف آنر کے نوکر 1,40,000. ان کو کوئی کام نہیں، صرف اس کے ساتھ جانا ہے. پروٹوکول جیسے یہاں پروٹوکول 2-4 باڈی گارڈ، 2 آگے 2 پیچھے، میں چلو لوگ نکالو سب کو نکالو. میں قربان جاؤں اللہ کے اس رحمت پر، اس ایک لڑکی کے لیے 1,40,000 نوکر ہیں. سمندر میں تھوک ڈالے شہد بنا دے، زندوں کو چہرہ دکھا دے کلیجے پھاڑ دے، مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں، انگلی سورج کو دکھائے نظر نہ آئے، 100 جوڑوں میں جسم شیشے کی طرح چمکتا نظر آئے. ایک قدم اٹھاتی ہے خامن کے لیے 1,00,000 ناز و انداز دکھاتی ہے. جب وہ سامنے ہوتی ہے تو چہرہ سامنے ہوتا ہے. اور عجب بات بتاؤں، جب وہ منہ پھیر کے جاتی ہے تو بھی چہرہ سامنے رہتا ہے. اب آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہو نا، آپ کو پیچھے والے نظر نہیں آ رہے، اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں مجھے یہ نظر نہیں آ رہا. ان کو دیکھنے کے لیے مجھے یوں کرنا پڑے گا اور آپ کو پیچھے دیکھنے کے لیے یوں دیکھنا پڑے. لیکن آپ اپنی بیگم عینا کے لیے اور ہر بیگم کے لیے جب آپ کے سامنے بیٹھے ہوگے اب اس کا چہرہ دیکھ کے مزہ لے گا. مجمع گجراتیوں کا مجمع، اصل مجمع تو وہ ہوگا جب یہ کیا مجمع ہے، خاص کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور جب وہ منہ موڑتی ہے اور اٹھ کے جاتی ہے تو بھی چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے. اور ایک نظر میں جو اٹریکشن ہے دیکھنے کی وہ کم از کم منیمم 40 سال ہے. ایک نظر دیکھے گا تو میرے رب کی قسم 40 سال ادھر ادھر نہیں کر سکتا، ایسے ہی ہو جائے، فکس ہو جائے. اور ہر لمحے اس کی ڈیوٹی پڑ رہی ہوگی. ہم جنت کی حور سے بھی شادی کر لیں دنیا میں تو چوتھے مہینے میں کوئی اور بیوی پسند ہے، کسی اور کی عورت پسند آئے کہ وہ دیکھ دیکھ کے تھک گئے. تو جنت میں کیوں نہیں تھکیں گے کہ ہر سیکنڈ اس کا حسن بڑھ رہا ہو. آپ نے یوں دیکھا اور پھر اس کو دیکھا تو وہ یہاں پہنچ گئی، آپ نے یوں دیکھا اور یوں دیکھا تو وہ یہاں پہنچ گئی، آپ نے یوں دیکھا وہ یہاں پہنچ گئی. آپ اس کے سامنے 1 بلین سال بیٹھے رہو، میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے آپ کے دیکھنے کا مزہ ختم نہیں ہوگا، صرف دیکھنے کا مزہ لیتے رہو. کیوں کہ انسان بور ہوتا ہے جب ایک ہی چیز مسلسل دیکھے، اور جب وہ اس میں نئی چیز آ رہی ہو تو پھر 93 میں ہماری جماعت گئی کینیڈا. میں نے خود کہا یار نیاگرا لے چلو، مقامی ساتھ میں یار نیاگرا دیکھنا ہے، وہ میں لے گئے. 98 میں پھر جماعت میں گئے تو میں نے نہیں کہا، مقامیوں نے کہا نیاگرا چلے، میں نے کہا چلو، تو دیکھنے چلے گئے. 2000 میں پھر جماعت میں گیا تو مقامی کہنے لگے نیاگرا چلے، میں نے کہا دفع کرو، پانی ہے. 93 میں میں ایکسائٹڈ تھا، نیاگرا دیکھنا ہے، اور 2 دفعہ دیکھنے کے بعد میں نے کہا دفع کرو. نہیں مولانا رات
کو لائٹیں ہوتی ہیں، بڑا نظارہ ہوتا ہے، میں کہتا دفع کرو، رات میں بھی پانی دے، دن میں بھی پانی. میں نہیں گیا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ اس کی خوبصورتی ایک جگہ رکی ہوئی ہے. میں نے اس کو 3 دفعہ دیکھ لیا، ختم. بس جنت کی یہ لڑکی تو بہت بڑی نعمت ہے. میرے رب کی قسم، تم صرف ایک پرندے کو بیٹھ کے دیکھنا شروع کرو گے نا تو لاکھوں سال تمہارا پرندہ دیکھنے میں تمہیں لذت دے گا. لڑکی تو بہت بڑی نعمت، جسے اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں سے بنایا ہو، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا ہو. وہ پانی، مٹی، ہوا، آگ سے نہیں بنی، وہ مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنی. تو جب وہ لڑکی نکلتی ہے 1,40,000 اس کے نوکر ہوتے ہیں اور وہ اعلان کرتی ہے این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر. کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے، یعنی کہاں ہیں تبلیغ کا کام کرنے والے. جو یہ کام کرے گا میں اس کی ہوں. لندن میں نے بیان کیا تو ایک نوجوان میرے پاس آ گیا، بڑے معصوم انداز میں. یہ مولانا ایک مسئلہ پوچھنا. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آئینہ ایک ہے یا زیادہ ہے؟ میں نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا اگر ایک ہے پھر تو ملتی نہیں، وہ تو کوئی بڑا ہی لے جائے گا، اور اگر زیادہ ہے تو ہم بھی طلبگار ہیں. میں نے کہا جنت میں ایک نہر ہے، نہر آپ کو سنا رہا ہوں، اس کی برکت سے حدیث کی ساتھ یاد آ گئی. جنت میں ایک نہر ہے. نہر سنا؟ دریا، نہر نہیں دریا. ایک دریا ہے دودھ کا، ایک ہے پانی کا، ایک ہے شہد کا، ایک ہے شراب کا. پھر اس پر چشمے ہیں، معین ہے، سلسبیل ہے، رحیق ہے، زنجبیل ہے، کافور ہے، تسنیم ہے. تسنیم سب سے عالی شان پانی ہے، شراب ہے. تسنیم سب سے عالی شان، اور اس کے چلنے کا انداز بھی، دریا زمین پہ چل رہا ہے، چشمہ زمین پہ ابلتا ہے چلتا ہے، ابلتا ہے چلتا ہے. جو تسنیم ہے، میں ایسے چشمے تصور میں اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں پر تصور بنتا نہیں، کہ میرا اللہ بھی کہتا ہے تم وہ تصور بنا بھی نہیں سکتے. تسنیم کا جو دریا ہے، ہم چشمہ کہہ دو، وہ نہ زمین پر ہے نہ کھودا ہوا ہے، وہ ہوا میں چلتا ہے، نہ نیچے گرتا ہے نہ اوپر جاتا ہے. اور تسنیم ہے سنام سے. تسنیم کیوں کہتے ہیں یہ بتا رہا ہوں، اس کو تسنیم کیوں کہتے ہیں. موج، پانی کی جو لہر ہے نا، یہ یوں اٹھتی ہے اور یوں، بڑی بڑی نہیں، چھوٹی. وہ زیادہ بڑی موج تو پھر خوفناک ہو جاتی ہے، چھوٹی موج خوبصورت نظر آتی ہے، خوبصورت نظر. تو یہ جو ہے نا، یہ اس کو سنام کہتے ہیں، سنام. اس سے ہے تسنیم، کہ وہ جو تمہارے لیے رب نے، وہ سب کے لیے نہیں، وہ وی آئی پیز کے لیے، وہ وی آئی پیز کے لیے. جنت کے بھی تو وی آئی پی ہے نا، جیسے یہاں کے وی آئی پی، یہاں کے وی آئی پی اکثر وہاں کے غریب ہوں گے، اور یہاں کے غریب اکثر وہاں کے وی آئی پی ہوں گے. تو وہ یوں ہوا میں چلتا ہے، وہ ایسے، اور یوں چلتا ہے، یوں. اس کا ایک قطرہ زمین پہ ڈال دو، زمین پہ، پانی میں نہیں، زمین پہ ڈال دو تو زمین بھی شہد بن جائے گی، اور ساتوں سمندر بھی شہد بن جائیں گے. کیا چیز ہے! اور اس کی خوشبو ساری کائنات میں پھیل جائے گی. مزاجہ من تسنیم. اور اس کا پلانے والا پھر جنت میں 3 اللہ نے پینے پلانے کی محفلیں بتائیں. ایک پینے والے ہیں یہ میری طرح، کہ خود ہی گلاس اٹھایا، خود ہی پانی ڈالا، شراب ڈالی، دودھ ڈالا، شہد ڈالا، اور خود ہی اٹھا کے پیا. یہ ہے جنت، بوفے والی جنت ہے، بوفے سسٹم ہے. آپ پہ کھاؤ، آپ پہ کھاؤ. ہے ان کے بھی نوکر چاکر، کوئی بوفے نہیں ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ 3 بتانا چاہتا ہے، وی آئی پی، وی آئی پی، اور وی 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 وی، اتنے وی لگا دو تھوڑے، وی آئی پی. تو جو نیچے والے ہیں ان کے لیے بوفے سسٹم ہے. او پلیٹ پہ ہی اور سالن پہ آپ آدھے کھا لیں، یہ سرائی پڑی ہے، یہ جام پڑا ہے، ڈال کے پی لیں. تو یہ تو ہیں
نیچے والے یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ان کو کافوری شراب پلائی جائے گی، وہ ذرا لو لیول کی ہے۔ ایک اس سے اوپر وی آئی پیز ہیں، وہ خود نہیں ڈالیں گے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، ان کو فرشتے یا حور یا بیوی یا نوکر یا غلام پیش کریں گے، ڈال کے پیش کریں گے۔ ویسے میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی جن ہاتھوں سے جام پیش کرے گی، اگر اس کے ہاتھ کی انگلی کے فنگر ٹپ سورج کو دکھاؤ تو سورج نظر نہیں آئے، اور جب پیش کرنے کے لیے آگے بڑھے گی تو ہر قدم میں اپنے خامن کو 1,00,000 ناز و نخرہ دکھائے گی، اس کی چال میں اتنا نخرہ ہوگا، وہ دیکھنے میں ہی موت ہوتی تو مر جاتی۔ پھر ایک بھی جہاں تسنیم کی شراب چلے گی، تسنیم، وہاں نوکر نہیں پلائیں گے، وہاں بیویاں نہیں پلائیں گی، وہاں فرشتے نہیں پلائیں گے، وہاں سقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلائے گا۔ کیسے پلائے گا وہ جانتا ہے۔ سورہ طٰہٰ، اللہ کہتا ہے میرا بندہ میں پلاؤں، سبحان اللہ، پلانے والا اللہ ہو، کیا مزہ ہے، کیا مزہ ہے، کون بیان کرے، اللہ پلائے گا، اللہ۔ جب اللہ پہ نظر پڑے گی تو ساری جنت بھول جائے گی، ساری جنت بھول جائے گی۔ تو میرے رب نے جنت میں ایک دریا ہے جس کا نام ہے بیضخ، وہ کورڈ ہے موتیوں سے، اس میں 4 چیزیں چلتی ہیں، مشک، عنبر، زعفران، کافور، پانی کی طرح چلتے ہیں۔ اب اللہ ایک لڑکی بنانا چاہتے ہیں، جتنے لوگ توبہ کرتے جاتے ہیں اتنی حوریں اللہ پیدا کرتا جاتا ہے، جتنے لوگ اللہ کے راستے میں نکلنا شروع ہوتے ہیں اتنے اللہ حوریں پیدا کرتے ہیں۔ وہ کون سا ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے کہ اب فیڈر پی رہی ہے، اب نیپکن اس کا ہے اور اب اس کے پیشاب دھوئے جا رہے ہیں، پخانے دھوئے جا رہے ہیں۔ وہ میرا رب کیسے پیدا کرتا ہے؟ وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ آج تو بلیک برن کے اجتماع سے 100 آدمی چلنے کے لیے نکلے گا، ان کے لیے 100 پورے چاہیے، تو بھائی کو جلدی جلدی شادی کرواؤ تاکہ عمل ٹھہرے، تاکہ پیدا ہو کر اس کو جلدی جلدی دودھ پلاؤ، وہ جلدی جلدی اس کو ریڑھی میں بٹھاؤ، بھاگنا سیکھے، پھر وہ بڑی ہو جائے، پھر لو بھائی اس کی اب شفیع سے شادی کر دو۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ جا رہا دودھ، یہ شہد، یہ مشک، عنبر، زعفران، کافور۔ میرا رب کہتا ہے حور بن جا، کیسے کہتا ہے؟ یہ کوئی زبان سے تھوڑے کہتا ہے، اپنے نور کی ایک شعاع ڈالتا ہے، ایسا اپنا نور ڈالتا ہے، اور اس سے اگلے سیکنڈ میں 130 فٹ کی ہائٹ کی لڑکی مکمل نکل کے باہر یوں پیدا کرتی ہے، فل ڈریس، یہ نہیں کہ وہ ایسے ننگی پیدا، فل ڈریس، 100 جوڑوں کے ساتھ۔ پھر اللہ اس کا میک اپ کرتا ہے، کس چیز سے میک اپ کرتا ہے؟ اپنے نور سے میک اپ کرتا ہے، اور اللہ کے نور میں سوال نہیں، کمی نہیں، زیادتی زیادتی ہے، زیادتی زیادتی ہے۔ لہذا جنت کی لڑکی کروڑوں سال بھی بیٹھ کے دیکھو تو تمہارے دیکھنے کا مزہ ختم نہ ہوگا، کیونکہ اس کا نور اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اس کا حسن و جمال اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے۔ سب سے چھوٹا جنتی جب جنت میں جائے گا جہنم سے نکل کر، تو 80,000 نوکر اس کو گاڈ آف آنر پیش کریں گے، 80,000 سرونٹ، 80,000، سارے اس سے کہیں کہ ہمارے آقا بڑی دیر سے آئے، سارے جنتی چلے گئے، آپ کدھر چلے گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں بڑے لطر کھاتے۔ پھر وہ اس کو بٹھائیں گے، سنو یہ میں تھوڑا سا پانی پیتا ہوں میری پیاس مٹ جاتی ہے، اور زیادہ پی لوں گا تو ویسے ہی پیٹ پھول جائے گا۔ وہ کہیں گے ہمارے آقا آئے ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو پانی پلاؤ، جہنم سے آئے ہیں۔ اب 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈش ہوگی، یعنی 80,000 ڈشز، ہر ڈش میں نیا کھانا،
کا کھانا، ہر ٹائپ کا کھانا، اور دوسرے ہاتھ میں گلاس ہوگا جس میں 80,000 قسم کے ڈرنک ہوں گے. سادہ سے سادہ ڈرنک پانی ہو، وہ ایسے انگلی ڈبو کے آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دے تو خوشبو پھیل جائے گی. کیسے بیان کروں؟ 80,000 ڈشز کھا جائے گا اور 80,000 ڈرنکس پی جائے گا. نہ کھانے کی لذت میں کمی، نہ پینے کی لذت میں کمی، کمال، نہ پیشاب نہ پخانا. کیا کمال زندگی. ہمارے ایک ذمہ دار ساتھی تھے، جماعت میں ہم اکٹھے چلتے تھے، ان کے گھٹنے خراب تھے. کبھی ہماری دیہاتوں میں تشکیل ہوتی تو وہاں کموڈ نہیں ہوتا تھا، وہ بہت تکلیف سے ٹوائلٹ جاتے تھے، اندر بیٹھے ہائے 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 کی آوازیں ہوتی تھیں. تو ہماری جماعت چشتیہ میں تھی، تو وہ ٹوائلٹ سے نکلے، میں باہر بیٹھا تھا تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے مولوی جی میرا اللہ میں نے جنت پیشاب پخانے کی چھٹی دے دے، میں نے کچھ بھی نہیں چاہیے. اور میرا اللہ کہتا ہے لا یبولون، تیرا پیشاب آئے گا ہی نہیں. لا یتغوطون، پخانا آئے گا ہی نہیں. لا یبصقون، تھوک آئے گی نہیں. لا یمتقطون، ناک سے بھی کچھ نہیں نکلے گا. لا ینامون، تجھے نیند بھی نہیں آئے گی. لا ینعسون، تو اونگے گا بھی نہیں. یہ نہیں کہ وہ ڈپریشن سے نیند اڑ گئی جی، مزے سے نیند اڑ جائے. نیند آئے گی نہیں. نیند تو تھکن سے آتی ہے، آدمی تھکے گا نہیں. 10 کروڑ سال کے بعد بھی ایسے مسکراتا ہنستا چہرہ ہو. ایک بدو آ گیا، بدو بڑے مزے کے سوال پوچھتے تھے، یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. سرخ یاقوت کے پر ہوں گے، تجھے لے کے ہوا میں اڑیں گے. تو دوسرا بول پڑا، یا رسول اللہ اونٹ بھی ہیں؟ ہاں اونٹ بھی ہیں، تجھے لے کے اڑیں گے جدھر تو چاہے گا. تیسرا بولا، یا رسول اللہ وہاں ڈیزرٹ بھی ہے، ریت والا؟ آپ نے کہا نہیں، ریت والا نہیں، مشک و عنبر والا ہے. پھر چوتھے نے پوچھا، یا رسول اللہ کھجور بھی ہے؟ آپ نے کہا ہاں، لیکن کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا، یعنی 25 فیٹ کی کھجور کا دانہ ہوگا. 25 فیٹ، اور تم 130 فیٹ ہو گئے. ایک دفعہ ایک عرب، میں ایسے بیان کر رہا تھا، بیان کے بعد آ گیا، کہنے لگا ما نفعل ب31 قدما، 130 فٹ کی کیا ضرورت ہے، ہمیں یہی کافی ہے. میں نے کہا تو 5 فٹ کا جنت میں چلا گیا، تیرے اوپر کھجور کا ایک دانہ گر گیا تو اندر ہی غائب ہو جائے. کھجور کا دانہ 25 فٹ کا، تو 5 فٹ کا، اور تو اس کے کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے، نہ یہ کہ وہ تجھے کھا جائے. ایک اور بولا، یا رسول اللہ جنت میں میوزک ہے؟ میوزک کا کہاں ہے؟ زبردست ہے. جنت کی ساری جنت ہی میوزک ہے. اللہ تعالیٰ پہلے اعلان کرے گا، جو بلیک برڈ میں نہیں سنتے تھے آ جاؤ بھائی، یعنی جو دنیا میں نہیں سنتے تھے آ جاؤ بھائی. تو اللہ تعالیٰ ان کو بٹھا کر فرمائے گا میں جنت کا گیت سناؤں. تو اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا چلو شروع ہو جاؤ. تو وہ شروع ہوں گی، اور جنت کے سارے درخت وہ بن جائیں گے انسٹرومنٹس. اور ہوا وہ میوزیشین بن جائے گی. ہوا ڈائریکشن دے گی، اس کا نام ہے موسیرا. اور پتے، ٹہنیاں، درخت، دنیا میں جتنا میوزک بنا وہ سارا اس میں سے نکلے گا، اور جنت کا الگ اس میں سے نکلے گا. اور اس کے ساتھ جنت کی لڑکی کی آواز ہوگی. اور یہ گانا جنید جمشید کی اللہ مغفرت فرمائے، جب بھی میں حدیث بیان کرتا ہوں مجھے یاد آ جاتا ہے. مجھ سے کہنے لگا مولانا ہم جو گانا بناتے ہیں 1 مہینہ لگ جاتا ہے، 2 مہینے لگ جاتے ہیں، 3 مہینے بھی لگ جاتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے 3.5 منٹ کا. تو میں نے اس سے پوچھا 3.5 منٹ کیا مطلب 4 منٹ بھی نہیں ہوتا؟ کہ نہیں. میں کہ کیوں؟ کا لوگ بور ہو جاتے ہیں، اتنا لمبا سنتے نہیں، تم 3.5 منٹ. تو میں جب بھی حدیث اس کی بات یاد کرتا ہوں پھر مجھے یاد آ جاتا. میں نے کہا میرے رب کا 3.5 منٹ 70 سال کا ہوگا. پہلا گانا جو اللہ سنائے گا نا جنت کی لڑکیوں کا، 70 سال. جو یہاں بیٹھا وہ یہیں بیٹھا رہے گا، جو ادھر بیٹھا وہ ادھر ہی بیٹھا رہ جائے گا، جو اس طرح بیٹھا وہ ایسے ہی بیٹھا رہ جائے گا. آواز کھینچ لے گی، روپ ان کا، پھر ان کے ناز و انداز، پھر ان کے بالوں کا، کہ وہ یوں بالوں کو لہرائیں گی
تو اس سے اتنی روشنیاں نکلیں گی کہ ساری جنت میں سورج ہی سورج نکل آئیں گے. ان کی مسکراہٹ سے پوری جنت میں نور پھیلنا شروع ہو جائے. تو اللہ کہے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ واہ مزہ آ گیا. اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو. کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد. نہیں یا داؤد، اے داؤد آؤ. تو داؤد علیہ السلام کہیں گے میری تو آواز دنیا میں. اللہ کہے گا واپس کر دے. داؤد علیہ السلام کی آواز پر پہاڑ ہلتے تھے، ایسی آواز. یا جبال اوبی معه. پھر داؤد کا نغمہ اور جنت کا ساز کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ مزے ہو. اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں. ابو کیا ہے کہ یا حبیبی یا محمد. اس دن پھر اپنے نبی کی سننا. پھر اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یہ تو سب سے بڑھیا ہے. اللہ کہیں گے اس سے بھی بڑھیا سناؤں. وہ کہیں گے یا اللہ اس سے کیا ہو سکتا ہے بڑھیا؟ تو اللہ کہیں گے اس سے بڑھیا تمہارا اللہ ہے، تمہیں خود سنائے. رضوان پردے ہٹا دے، کرٹن ہٹا دے، چونکہ اللہ کے سامنے پردہ ہوگا. تو یوں پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا مسکراتا ہوا اور کہے گا مرحبا بالصادقین، سچے بندوں کو میری طرف سے ویلکم ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے رب کا دیدار کرو اور اپنے رب کا کلام سنو. پھر اب اللہ کے کلام کو میوزک کی ضرورت نہیں. اب میوزک نہیں بجے گا، اب میرا اللہ قرآن سنائے گا اور تم اس میں گم ہو جاؤ. گم. یہ سب کچھ میرے اللہ نے تیار کیا. اس تک پہنچنے کا راستہ ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور مبارک محنت. بھائیو یہ تبلیغ کا کام اس کامیابی تک پہنچنے کا ایک خوبصورت راستہ ہے. آپ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع آئے ہوئے ہو اور مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی. جہاں بھی میں بیان کر کے آ رہا ہوں مجھے 95% نوجوان نظر آتے ہیں تو میرا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارے میرے نبی کی امت کے نوجوان اب اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہوا چلائیں گے. شیطان کی دعوت بھی چل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی دعوت چلتی ہے تو ضرور اللہ ہدایت کی ہوا چلاتا ہے. تو بھائیو اس محنت کو اپنی زندگی میں شامل کرو. یہ آپ کا مرکز ہے، اس کو آپ آباد کرو، اسے 24 گھنٹے آباد کرو. اسے 365 دن کے ایک دن بھی اسے خالی نہ چھوڑو. اس میں جماعتوں کی آمد ہو، اس میں تعلیم کے حلقے ہو، اس میں سیکھنا سکھانا ہو. یہاں سے جماعتیں پورے عالم میں نکلیں، پوری دنیا میں جائیں، اللہ کا پیغام سنائیں، اللہ کا پیغام پہنچائیں. جمعرات کو یہاں آ جائے کرو، منگل کا مشورہ ہوتا ہے اس میں تشریف لایا کرو. اور میں ہر جگہ کہیں بھی میں نے 4 مہینے کی تشکیل نہیں کی کیونکہ میں چھوٹا تبلیغی ہوں، میں چھوٹی تشکیل کرتا ہوں. اب بہت بڑا مجمع ہو. اور میں ایسی بات آپ سے مانگوں گا جو کوئی مشکل نہیں، وہ ہے آپ صرف ہر مہینے 3 دن تبلیغ میں لگا لیں. مشکل ہے؟ 3 دن کی نیت کرتے ہو سارے؟ آپ شاید 4 مہینے کی نیت نہ کرو، 3 دن کی نیت. پھر اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے تو بڑھ جائے. ساتھی یاد آ گیا میرا ڈسٹرکٹ ملتان ہے اور اس کا ایک تحصیل خانوال ہے، اب وہ بھی ضلع بن گیا. میں وہاں گیا تو میں تو ایسے ہی نرم تبلیغ کرتا ہوں. تو ایک ساتھی اقبال اس کا نام، 3 دن کے لیے اس نے کہا ٹھیک. تو 15 سال کے بعد وہاں خانوال میں میرا بیان تھا تو ساتھی لوگ تو کہنے لگے مولانا یہ اقبال بھائی ہیں سے روزے لگا رہے ہیں، 3 چلے نہیں لگا. کہنے لگا مولانا آپ نے کہا تھا سے روزہ، 15 سال ہو گئے سے روزہ لگا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اس کو 3 چلے کا نہیں کہنا، یہ بڑے 3 چلے والے سے روزہ نہیں لگاتے. یہ 15 سال سے میرا ناگا کوئی نہیں ہے، 15 سال سے 3 دن. میں ٹھیک ہے تو 3 دن ہی لگاتا رہا، نہ جانا 3 چلے. پھر وہ نکل گیا بعد میں اللہ کے فضل سے. تو میں آپ سب بھائیوں کی ایک تشکیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر مہینے 3 دن جایا کرو. نیت کرتے ہو سارے؟ دوسری یہ چاہتا ہوں جہاں انسان رہتے ہیں وہاں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، کبھی کسی بنیاد پر کبھی کسی بنیاد پر. اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو اللہ کے واسطے صلح کر لیں.
میرے نبی کا فرمان ہے معاف کرنے سے عزت گھٹے تو میں گارنٹر ہوں، مجھ سے لے جائیں، معاف کر، درگزر کرو۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت، بہت بڑی سنت، یہ لفظ جو میں کہہ رہا ہوں بہت بڑی سنت، یہ مجھے صرف یہاں ملا اور کسی جگہ نہیں ملا۔ تبلیغ بہت بڑی سنت ہے، داڑھی بہت بڑی سنت ہے، پگڑی بہت بڑی سنت ہے، مسواک کرنا بہت بڑی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بہت بڑی سنت، میرے نبی کی ہر سنت ہی بہت بڑی۔ لیکن جس کو میرے نبی نے کہا میری بہت بڑی سنت کر کے، بہت بڑی سنت ہے میرے بیٹے، اگر تو کر لے گا نا اس پہ عمل تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے۔ جنت مل جائے بہت بڑی بات ہے، لیکن جنت میں نبی کا ساتھ مل جائے یہ جنت سے بھی بڑی بات ہے۔ پر جنت تو بہت چھوٹی ہوگی، اگر ہمیں اللہ کے محبوب کا ساتھ مل جائے تو یہ تو جنت سے بہت چھوٹی بات ہوگی۔ تو میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے میری وہ سنت یہ ہے، غور سے سننا ذرا، آسان تھوڑی ہوگی نبی کے گھر کے ساتھ گھر بنانے کے لیے، یہ تھوڑا ہے کہ بس سیدھے ہاتھ سے روٹی کھاؤ تو نبی کے ساتھ ہو جاؤ، اوکھا کام بتایا کہ میرے بیٹے وہ یہ ہے کہ ایک تو تمہیں ساری زندگی یہ لڑنا پڑے گا اپنے آپ سے، انتصبح و تمسی، اور دوسرا یہ انہیں استطاعت، بڑا زور لگانا پڑے گا، آرام سے یہ کام نہیں ہوگا، یہ آرام سے کام نہیں ہوگا، زور لگانا پڑے گا۔ وہ کیا ہے کہ بیٹا وہ یہ ہے کہ اس دل میں دنیا کے کسی انسان کے لیے نفرت نہ پالو، کسی کے بارے میں دل میں کھوٹ نہ رکھنا، کسی کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھنا، نفرت نہ رکھنا، دھو دے، صاف کر دے بیٹا، یہ میری بہت بڑی سنت ہے۔ اور ذرا غور کریں، یہ نہیں کہا کسی مسلمان کے بارے میں نہ، کسی کے بارے میں بھی، لے احد، 100 بلین انسان ہے اس وقت، میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے دل صاف کر، سب سے ہمدردی، اہل ایمان سے پیار ہو، محبت ہو، باقی ساری دنیا کے انسانوں سے ہمدردی ہو کہ اللہ ان کو ایمان دے دے، ہدایت دے دے، اور وہ ایمان پہ آ جائیں، کفر سے بچ جائیں، ہلاکت سے بچ جائیں۔ تو اس کی بھی نیت کرتے ہو؟ اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو اور لوگوں کے دل میں بھی اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو ایک سنت پہ اور عمل کر۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، میرے بیٹے معاذ، تمہیں سارے دین کی سمری بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، خلاصہ؟ ان کا جی کیا ہے؟ تو سارے بھائی مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کا جی بتائیں تو آپ نے یوں کیا۔ اتنے بڑے آدمی کو اس طرح سمجھایا جیسے چھوٹے معصوم بچے کو سمجھاتے ہیں کہ مشکل کام ہے، پھر یوں کیا، پھر کہا معاذ زبان کو پکڑ کے رکھنا، سارے دین کا خلاصہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ تبلیغ، نہ ذکر، نہ تلاوت، نہ تہجد، نہ حج، نہ عمرہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ جس کی زبان قابو میں اس کا سارا دین قابو، جس کی زبان کھل گئی اس کا سب کچھ کھل گیا۔ تو ایک کام یہ کرو کہ اپنی زبان قابو میں رکھو، نیت کرتے اختلاف کے رائے سے دنیا آباد ہے، اختلاف کرو، نفرتیں نہ کرو، اختلاف کرو، لڑائیاں نہ کرو، اختلاف کرو، بغض نہ رکھو، اختلاف کرو، نہ مذہبی اختلاف رکھو، اختلاف ہے، نفرت نہ کرو۔ امت مختلف فرقوں میں تقسیم ہے، سب کو اللہ کے واسطے عزت دو، احترام دو، محبت دو، اپنی بات پہ جمو، اپنی بات پہ جمو، اور اوروں کے لیے سینہ کشادہ رکھو، اپنے عقائد کو اپنی بنیان بناؤ اور امت پنے کو کرتا بناؤ، تو سب کے لیے سینے کشادہ رکھو، یہ کافر وہ کافر، اللہ پہ چھوڑ دو۔ میرے نبی نے منافقوں کو بھی ساتھ چلا کے رکھا، ہم بھی سب سے محبت کریں، جو جتنا دین سے دور ہے اتنی اس سے ہمدردی کریں کہ یا اللہ یہ ہدایت پہ آ جائے، یا اللہ یہ ہدایت پہ آ جائے، اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ تو اختلاف رائے تو ہر جگہ ہوتا ہے بھائیو، محبت سے رہنا سیکھو، ٹھیک ہے؟ آخری بات یہ کہتا ہوں، آپ بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ، جب میں آتا ہوں یہی حال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی بڑا مرکز دے، ابھی آپ کا مرکز ہے،
اب اللہ کرے یہ بہت بڑا ہو جائے. دعا تو مانگتے ہیں آگے اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب وہ چاہتا ہے تو کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ اس کو بھی اللہ بہت بڑا بنا دے گا اپنے خزانوں سے. آپ نیت کریں، آپ دعا کریں، فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے لیے ایک چیز ناممکن ہوتی ہے، اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا. جب چاہے کر لے، جیسا چاہے کر لے. اب ماشاءاللہ اتنے آئے بیٹھے ہو، نوجوان ہو. میں ایک آخری گزارش کر کے پھر اجازت چاہوں گا کہ ہم گناہگار لوگ ہیں، ہر وقت خطا کرتے ہیں. اللہ کے واسطے جب خطا ہو توبہ کرو، جب خطا ہو توبہ کرو، جب خطا ہو توبہ کرو. چاہے 1000 دفعہ توبہ کرو، 1000 دفعہ جذبے سے کرو. اللہ کی قسم اللہ ہر دفعہ خوشی سے معاف کرے. اور اللہ کے معاف کرنے کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ روڈ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سارے؟ دیکھ رہے ہو بھائی؟ اگر یہ 2-3 جگہ سے ٹوٹ جائے پھر ہم اس کو ویلڈ کر دیں گے، اور پھر ایسے دیکھیں گے تو ویلڈنگ نظر آئے گی. کوئی بہت بڑا کاریگر بھی ہو نا، اس کو بہت خوبصورت ویلڈ کرے، پھر اس کو پلین کر دے، تو بھی جب آپ ایسے دیکھو گے تو کہو اچھا یہ ٹوٹا ہوا ہے. یہ کپڑا پھٹ جائے، کوئی بہت بڑا رفو گر اس کو ایسے بڑا خوبصورت طریقے سے رفو کرے، جب یوں دیکھو گے تو نظر آئے گا یہ رفو ہے. اب اللہ کی بھی سن لو. ان استقالنی عقل تولا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیری توبہ ٹوٹ جائے تو میرے پاس آ جانا، میں جوڑ کے واپس کر دوں. پھر دوبارہ ٹوٹ جائے پھر دوبارہ آ جانا. تیری توبہ 1 دفعہ ٹوٹے یا 1 کروڑ دفعہ ٹوٹے، جب بھی تو آئے گا تو جوڑ ایسا لگاؤں گا کہ کرامن کاتبین کو بھی نظر نہیں آئے گا. یہ جوڑ نظر آ جائے گا، لیکن تیری توبہ کے ٹوٹے برتن پہ اپنی رحمت کا ایسا پینٹ کروں گا کہ وہ فرشتہ بھی نہیں پہچانے گا کہ ٹوٹی ہوئی توبہ ہے یا سلامت توبہ ہے. اور جتنی دفعہ آئے گا اتنی خوشی سے معاف کروں. ہمارے بڑے اینکر ہیں جاوید چودھری، انہوں نے مجھے فون پہ لیا اپنے پروگرام میں کہ مولانا آپ لوگوں کو گناہوں پہ شہ دے رہے ہیں کہ جتنی دفعہ مرضی تو ٹوٹے توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا. آپ کا نوکر 3-4 دفعہ خطا کرے، آپ اس کو رکھیں گے یا نکالیں گے؟ میں نے کہا میرے بھائی تو نے تو مجھے اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، کہاں طارق جمیل کہاں اللہ. میں نے کہا تو نوکر کہہ رہا ہے، میرا بیٹا اگر 3-4 دفعہ کرے گا اونچ نہیں تو میں تو بیٹے کو نکال دوں گا. نوکر تو بہت دور کی چیز ہے، میں اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دوں گا. ارے وہ اللہ ہے، اللہ وہ طارق جمیل نہیں ہے، وہ اللہ ہے جو خود کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. میرے بندے تیرے اتنے گناہ ہوں کہ آسمان کی چھت کو چلے جائیں، پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں. کریم رب. ایک بدو آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ تو آپ نے کہا اللہ. تو کہنے لگا بخن 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 ہے جو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں موجاں ہو گئی موجاں. کہنے لگا یا رسول اللہ موجاں ہو گئی موجاں. وہ آپ نے فرمایا وہ کس بات پہ موجاں ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ سخی رب ہے پکڑ کے بھی چھوڑ دے، سخی رب ہے پکڑ کے بھی چھوڑ دے. کیا مزے کی بات ہے. تو میں سارے مجمع سے کہتا ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کر لیں اور گھبرائیں نہیں. کوئی کیا فائدہ یہاں توبہ کر کے وہاں پھر جھوٹ بولوں گا، وہاں پھر 2 نمبری کروں گا. جب توبہ ہو آؤ، جھوٹی موٹی کا جب توبہ ٹوٹے آؤ یا اللہ میں آ گیا، یا اللہ میں آ گیا، یا اللہ کی قسم ایک دن ایسا آئے گا اللہ تمہیں شیشہ بنا دے، فرشتوں جیسا پاکیزہ کر دے. تو نیت کرتے ہو توبہ؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ. اگر دل سے کہا ہے تو انشاءاللہ سب معاف ہو گئے. اور آپ سارے ایسے بیٹھو جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے. اب علماء سے رابطہ رکھو، علماء سے ویسے بھی رابطہ رکھو. اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے ان سے پوچھ کے چلو. اب یہ توبہ ہوئی ہے، حقوق کا کیا کرنا ہے، فرائض کا کیا کرنا ہے. گناہ معاف ہو گیا، فرائض حقوق کی ترتیب ادا باقی ہے. گناہ معاف ہو گیا، ماں کے پیٹ سے جیسے بچہ نکلتا ہے ایسے ہو گیا. اللہ میرے رب کو توبہ کرنا اور معافی مانگنا اتنا پسند ہے. تو سارے بھائی جب بھی ایسا کوئی ہو جائے، اور خاص طور پر میاں بیوی میں لڑائی ہو اور صلح کر لیں، تو آپ کو خوشخبری سناتا ہوں. میاں بیوی میں لڑائی ہو اور صلح کر لیں
تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اپنے ماں باپ، آپ پورے فیملیز کے ساتھ رہتے ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھو، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، چیٹنگ نہ کرو، جھوٹ میں نہ جاؤ، پیپروں کی وجہ سے دو نمبری نہ کرو۔ یہ حکومت آپ کی مخلص ہے، آپ کی ہمدرد ہے، آپ پہ خرچ کرتے ہیں، آپ کو پاسپورٹ دی، آپ کو شہریت دی، آپ کا علاج مفت ہے، آپ کی تعلیم مفت ہے، اللہ کے واسطے ان کو دھوکہ نہ دو۔ مجھے ہر دفعہ سننے کو ملتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جھوٹی بیماری کے پرچے بنوا کے اور وظیفے لگوا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حرام کام ہے، یہ بے غیرتی ہے، اللہ کے واسطے اس سے باہر نکلو۔ جو حکومت تمہاری اتنی ہمدرد ہو، نہ ان کا ٹیکس چراؤ، ٹیکس پورا دو، نہ ان کے ساتھ ایسا دھوکہ کرو۔ یہ میرے نبی کے امتی ہو کر دھوکہ نہ دو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو نہ کسی کو دھوکہ دو، خاص طور پر ایسی حکومت جو آپ چین سے سوتے ہو وہ جاگتے ہیں۔ آپ کو کوئی ڈر نہیں کہ میرے مکان پہ قبضہ ہو جائے گا، میری زمین پہ قبضہ ہو جائے گا، میری بیٹی کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا، آپ کو اس کا کوئی ڈر کوئی نہیں۔ ہم اسلامی ملکوں میں رہ کے ڈر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی عزتوں کے لیے، اپنی جائیدادوں کے لیے کہ کوئی بدماش، کوئی جانور آ کے، درندہ آ کے وہ قابض نہ ہو جائے۔ تو پھر ایسی حکومت کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کا کام کرنا یہ مر جانے والی چیز ہے۔ باعزت رہو، سچائی کے ساتھ رہو، دیانتداری کے ساتھ رہو، اور اس حکومت کے خیر خواہ بن، یہ آپ کا ملک ہے۔ اب پیچھے کا فکر نہ کرو، اگر یہاں کے پاسپورٹ ہیں تو تم برطانیہ کے باشندے ہو، پاکستان کے نہیں ہو، ہندوستان کے نہیں ہو، بنگلہ دیش کے نہیں ہو، تمہاری نسلیں واپس نہیں جائیں گی، ادھر ہی رہیں گی، جو اس کے ساتھ سنسیئر رہو۔ زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے، کوئی شک نہیں، یہاں ڈھونڈو غریب لوگ ان کو دو، اور صدقہ تو غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، صدقہ دیا کرو۔ یہاں بھی بہت غریب لوگ ہیں، کون سا ملک ہے جہاں غربت نہ ہو؟ بڑے سے بڑے مالدار ملک میں بھی غربت ہوتی ہے، تو یہاں کے غیر مسلموں کو صدقہ دو، خیرات دو، ان کے دکھ درد میں شریک ہو، ان کے غم میں شریک ہو، تو یہ چیزیں ان کو اسلام کے قریب کریں گی۔ محبت اور الفت باقی رکھو، تو یہ چیزیں تمہیں بھی یہاں عزت دلائیں گی، مرتبہ دلائیں گی، مقام دلائیں گی، اور وہ بھی تمہارے سلوک اور اخلاق کو دیکھ کر دین کے قریب آئیں گے۔ بھائیو، یہ خوبصورت طریقہ زندگی ہے، جس میں سچائی ہے، دیانتداری ہے، اللہ کے واسطے اس کے ساتھ سنسیئر رہو۔ وہ میں ایک ایسی لطیفہ سنایا کرتا ہوں، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا۔ پٹھان کو بیٹھے ہیں تو ناراض نہ ہونا، تو ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے ان سے افسوس کیا کہ خان صاحب آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ تو کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اس کو نسوار کا عادی کیا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس آئے کہ تمہارے بچوں کو انگلینڈ کی نسوار لگی ہے، یہ آپ پاکستان واپس نہیں جائیں گے، یہ ادھر ہی رہیں، خود کانوں میں لگ گئی ہیں نسواراں، تجھے کتنے لوڈ شیڈنگ کے جانا ہے۔ تو اس ملک کے ساتھ سنسیئر رہو، سنسیئر رہو، اللہ کے واسطے دو نمبری نہ کرو، دو نمبری نہ کرو، سچائی اور دیانتداری کو زیور بناؤ، دنیا بھی تمہاری پوجا کرے گی، اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ درست وصلی علی محمد کما انت اہل وقلبنا ما انت اہل انک اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ان سارے بھائیوں کو قبول فرما، ان کو، ان کی نسلوں کو آباد شفا فرما، جن جن مسائل کا شکار ہیں ان کو آسانی سے حل فرما، جن جن پریشانیوں میں ہیں وہ پریشانیاں دور فرما، ان کی آپس میں محبتیں پروان چڑھا۔ یا اللہ اس مرکز کو قبولیت عطا فرما، اس کو وسعت اور خوشحالی عطا فرما، اسے 24 گھنٹے آباد فرما، اسے ہر وقت جماعتوں کی آمد و رفت سے آباد فرما، پورے عالم میں یہاں سے جماعتوں کے نکلنے کی شکل قائم فرما، اور ایک ایک فرد امت کو اس کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا
اللہ ان کو، ان کی مستورات کو، ان کی اولاد کو، ان کے والدین کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما اور ہر شر سے محفوظ فرما اور ہم سب کو مسجد سے جوڑ نصیب فرما، مسجد سے جوڑ نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما، رزق حرام سے حفاظت